پسینے میں بدن بھیگا، بیٹی کی گرمی دیکھی، پسینے کی حالت دیکھی، محبوب گوارا نہ کر سکے، ہاتھ پکڑ لیا، فاطمہ بیٹی اٹھنا چولہے سے، ادھر چولہے کی آنچ ادھر سورج کی گرمی، جا بیٹی اندر چلی جا، ابا کچھ روٹی رہ گئی ہیں، فرمایا جا بیٹی باقی روٹی میں بنا دیتا ہوں۔ کسی نے کیا بیٹی سے ایسا پیار؟ کوئی آیا چولہے پہ بیٹی کے پاس؟ میرے نبی نے کہا تھا فاطمہ تم اندر جاؤ، کچھ روٹی میں بنا دیتا ہوں۔ حضور نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے، روٹیاں بنانی شروع کر دی، خاتون جنت پلٹ کے آ گئی، کیا دیکھتی ہے؟ جو روٹی حضور نے بنائی ہے نا وہ ساری کچی، ساری زور سے ساری، یہ عقیدے بچوں کو یاد ہونا چاہیے۔ بیٹے اگر کوئی وہابی گھر میں آ کے چارپائی پہ بیٹھ جائے تو کھاٹ پلٹ دے، جس برتن میں پانی پی لے وہ پھینک دے، کہہ دو ہم پتوں پہ کھانا گوارا کریں گے، دشمن رسول کے جھوٹے برتن میں کھانا گوارا نہیں کریں گے۔ اور ایسے مولوی تو چائے پہ بک جائیں جو دونوں طرف کی بغلیں بجاتے ہیں، انہیں لات مار کے نکال دو، جو نبی کا نہیں ہے وہ تمہارا بھی نہیں ہے، جس کے عقیدے کمزور ہیں اس کی اقتدا درست نہیں ہے۔ صحیح ہے جی؟ نماز سچے امام کے پیچھے پڑھو، کس کے پیچھے پڑھنی ہے؟ سچے امام کے پیچھے۔ سچا امام وہ ہے جس کا یہ نعرہ ہو تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے۔ نوجوانوں میں جانتا ہوں میری گاڑی، میری بلڈنگ، میرے آرام کے سامان سارے تمہارے پیسوں کے، تم نے اتنا پیسہ دیا، میں عیش کی زندگی گزار رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا، یہاں بیٹھ کر کے چاپلوسی نہیں کروں گا، بہت بھی آگے اس کے ساتھ انصاف کروں گا، اس میں باتیں میٹھی بھی ہوں گی کڑوی بھی ہوں گی، میں چاپلوسی کر کے نذرانہ لینے نہیں آیا، بس میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ ہمارا مراد آباد ہو اور اس میں سلح کلی سانس لے، ہمارے مراد آباد سے مراد جانتے ہو جس مراد آباد میں علامہ کافی رہا کرتے تھے، جنہوں نے عشق کی قیمت چکائی، فتوی جہاد دیا، انگریزوں نے پکڑا جیل میں ڈالا، کہا فتویٰ واپس کرو، کہنے لگے مر جانا ہے فتویٰ واپس نہیں ہونا ہے۔ جتنے مراد آباد والے وہ بولے، جتنے غازی آباد والے وہ کل گھر جا کے بولے، یہ قیمت میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ مر جانا ہے فتویٰ واپس نہیں ہونا تو پرہیز، اس سے کپڑوں کا پرہیز کیا جاتا ہے، آج کی طرح لائٹ والی نہیں تھی، کوئلوں سے دہکائی جاتی تھی وہ پرہیز، وہ آپ کی ننگی پیٹھ پہ لگائی گئی جس سے آپ کی کھال چل گئی، رات کو لیٹے تھے خواب میں مدینے والے کی زیارت ہو جاتی، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، بے نشانوں کے نشاں مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ پریز لگائی کھال چل گئی، حضور آگے خواب میں، حضور سے ملاقات ہوئی، پہلے چھپتے پھر رہے تھے، چھپتے پھر رہے تھے، حضور آئے خواب میں، حضور کو دیکھ کے رونے لگ گئے، فرمایا میرے کافی بتانا کیوں رویا، درد زیادہ ہے، تکلیف ہے؟ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، اگر پتا ہوتا کہ یہاں ملاقات ہونی ہے نا تو کافی کب کا جیل میں آ گیا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں اگر پتا ہوتا حضور کی زیارت یہاں ہونی ہے کافی کب کا جیل میں آ گیا ہوتا۔ یار ہم اس مراد آباد میں رہتے ہیں تو ہم کسی گستاخ کو جینے کی اجازت کب دے سکتے ہیں؟ لگام دے اپنی زبان کو، دشمنوں سے کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ میں بات نبی کی بیٹی کی کر رہا تھا، حضور نے روٹیاں بنائی، کچی نکلی، خاتون جنت آ گئی۔ اب بچی بتاؤ نا، میں نے جتنی روٹیاں بنائی ہیں ساری پکی ہوئی نکلی ہے، آپ نے جتنی روٹیاں بنائی ہیں یہ کچی کیوں نکل رہی ہے؟ تو میرے نبی نے کہا تھا فاطمہ رب نے مجھے وہ عصمتیں بخشی ہے، جس چیز کو میں ہاتھ لگا دیتا ہوں آگ میں طاقت نہیں ہے اسے جلا سکے، جس شے کو ہاتھ لگا دو آگ میں طاقت نہیں ہے اسے جلا سکے۔ اور یار بتا تو صحیح، معاذ اللہ صدبار لعنت ہو مصطفیٰ کے دشمنوں پر جو یہ کہتے ہیں نبی بیٹی کی شفاعت نہیں کر سکتے۔ اگر آقا آٹے کو ہاتھ لگا دے آگ نہیں
مفتی محمد میاں صاحب قبلہ نعرہ تکبیر۔ وہ بیٹی دینے سے پہلے سوچ لیا کرو، جب یہ نبی کی بیٹی کا نہیں ہوا تو تیری بیٹی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب نبی کی فاطمہ کا یہ نہیں ہوا تو تیری فاطمہ کا کیسے ہو جائے گا؟ دل دکھتا ہے۔ نبی کی امی کی قبر کھود کے ان کتوں نے آگ لگائی، بہت ستم کیے تھے انہوں نے، یہ تو ان کے کارنامے ہیں۔ اور عقیدے کی بات دیکھی جائے تو تقویت الایمان اٹھاؤ پڑھو، میری تو ہمت بھی نہیں ہوتی میں اس کی عبارت دہراؤں۔ ان کی کتابیں پڑھو، انہوں نے بکواس کی ہے نبی کی شان کے خلاف، اور جو چڑھتے اعلیٰ حضرت سے سنے ہیں، جب ترجمے کے نام پہ انہوں نے غداریاں کی تھی نا، کتنی بڑی بڑی غداری، نا فتحنا لک فتحا مبینا، اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے ان کے ملوں نے لکھا تھا محبوب یہ فتح ہمارے آپ کو اس لیے دی کہ تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں۔ گناہ اس کے بخشے جاتے ہیں جس کے ہوتے ہیں، اور سنیوں کا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے انبیاء اور فرشتے گناہوں سے معصوم ہوا کرتے ہیں۔ بولو ہے کہ نہیں عقیدہ؟ انبیاء اور فرشتے گناہوں سے ہاں معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کتوں نے لکھا کہ نبی ہم نے یہ فتح اس لیے دی کہ آپ کے گناہ بخش دیے جائیں۔ اب بتاؤ امام احمد رضا کون کیوں نہ مانے؟ جب ان کی نظر اس آیت کریمہ میں پڑھی اور اس کا ترجمہ دیکھا تڑپ گیا میرا امام، اس نے قلم چلایا اور اعلان کیا بدبختو حضور کا نوکر موجود ہے، ابھی ایمان کا جنازہ نہیں نکلنے دے گا، تم نے غلط ترجمہ کیا ہے۔ اس کے بعد میرے امام نے ترجمہ کیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے مصطفیٰ ہم نے یہ فتح آپ کو اس لیے دی ہے تاکہ آپ کے صدقے میں آپ کے اگلوں کے بھی گناہ بخش دیے جائیں، آپ کے پچھلوں کے بھی سارے گناہ بخش دیے جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم امام کو اپنے سر پہ رکھتے ہیں۔ ایک جگہ ترجمہ کیا ووجدک ضالا فہدی، محبوب ہم نے تمہیں بھٹکا ہوا پایا تو اپنی جانب راہ دی۔ بتاؤ جو کائنات کو ہدایت دینے آیا ہو وہ بھٹکا ہوا کیسے ہو سکتا ہے؟ بولو نا۔ یہ ان کی خامیاں، ان کی تصنیفی کارنامے، مسائل بھی لکھ کے اللہ معاف کرے، ایسے فتوے لکھے ان کے امام نے انگلی پہ لیٹرین لگ جائے 3 بار چاٹ لو پاک ہو جاتا۔ بتاؤ، میں آپ سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سگی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ یار کچھ نہیں مانتا اتنا تو مان لیتا، طائف کے پتھر کھا کے حضور نے دین دیا ہے، اپنوں کی جدائی برداشت کر کے حضور نے دین ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ تو کم سے کم محسوس کر یار بڑی مشکل سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا جس کا مفہوم یہ ہے محبوب ہم آپ کی امت کے ایک ایک بندے کو پلسرات سے گزاریں گے، تو حضور نے سن کے اس کو یاد کر کے چھوڑ نہیں دیا تھا، فوراً خیال آیا تھا جبریل کون کون گزرے گا؟ فرمایا بد بھی گزریں گے، نیک بھی گزریں گے۔ کہا پھر؟ کہا یا رسول اللہ جو نیک ہوں گے وہ پار ہو جائیں گے، جو گناہگار ہوں گے وہ کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ بات چھوڑ دی جاتی کہ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، لیکن قربان جاؤ اپنے نبی پر۔ جب یہ خبر سنی میرے نبی نے شہر مدینہ چھوڑ دیا، غار کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، سجدے میں سر رکھا رونا شروع کر دیتے ہیں، رب حبلی امتی رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے حوالے فرما دینا، میرے حوالے فرما دینا۔ ادھر دیکھو حضور مدینہ چھوڑ چکے ہیں، 3 دن گزر گئے ہیں، حضور کے بغیر مدینے کی گلیاں سونی ہیں۔ حسنین کریمین بار بار پوچھتے ہیں ابھی نانا کب آئیں گے؟ خاتون جنت بھی بے قرار ہے، ایک ایک عاشق تڑپ رہا ہے، مصطفیٰ کی تلاش جاری ہے۔ 3 دن تک مصطفیٰ کا پتہ نہ چلا۔ کسی دیوانے نے کہا یار جاؤ کہیں جنگل میں جا کے تلاش کرو، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمارا یار جنگل کی طرف چلا گیا ہو۔ ایک دیوانہ اٹھا جنگل کی طرف گیا، ایک چرواہے سے جا کے پوچھا یار میرا محبوب دیکھا ہو تو بتا۔ اس نے کہا کون ہے تیرا محبوب، اس کی پہچان کیا ہے؟ جب اتنی بات کہی ہے عاشق نے کہا تھا وہ چلتا ہے تو رحمتیں نثار ہوتی ہیں، وہ بولتا ہے تو پھول جھڑا کرتے ہیں، وہ نظریں اٹھا لیتا ہے تقدیر بدل دیتا ہے، وہ پل کے جھکا دیتا ہے شام ہو جایا کرتی ہے۔ کہا کون ہے ایسا؟ کہا میں نے تو
ایسا نہیں دیکھا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے سامنے غار ہے، اس کے اندر کوئی شخص ہے جو اس درد سے روتا ہے کہ میری بکریاں بھی اس کا رونا سن کر کے چلنا چھوڑ دیتی ہے، اور غار کے دروازے پہ منہ رکھ کے بیٹھ جایا کرتی ہے، جب تک وہ روتا رہتا ہے میری